اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جس نے حج کیا، فمن حج پس جس نے حج کیا، البیت بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، پس کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، یہ کہ طوفا یہ طواف سے ہے نا، طواف کہا جاتا ہے چکر لگانے کو، بات سمجھ آئی؟ ان یطوف یہ کہ چکر لگائے، بہما ان دونوں کا، صفا مروہ کا، بات سمجھ آ گئی؟ ومن تطوع خیرا، اور جس نے دل کھول کر نیکی کی، تطوع کہا جاتا ہے دل کھول کر کوئی کام کرنا، خیرن نیکی کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر قدردان ہے، جو دل کھول کر نیکی کرے گا اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزلنا جو ہم نے نازل کی ہے، من البینات واضح دلیلیں، ٹھیک ہے نا، اس چیز کو چھپا لیتا ہے، والہدی اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک وہ لوگ ہیں، یہ جو چھپاتے ہیں نا حق بات کو، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ، تابوا جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا اور انہوں نے حق کو بیان کر دیا، حق کو بیان کیا، چھپایا نہیں، حق بات آگے اس کو آگے پہنچا دیا۔ فَأُولَئِكَ بس یہ وہ لوگ ہیں جی، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ میں ان پر رجوع کروں گا، مطلب اگر وہ میری طرف رجوع کریں گے تو میں بھی رجوع کروں گا، مطلب یہ کہ وہ جب معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، میں ان کی توبہ قبول کر دوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم مہربان ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے جو کافر ہوئے، ٹھیک ہے، وماتوا اور وہ مرے بھی اس حال میں کہ وہ کفارون کہ وہ کافر تھے، اولئک وہ لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور جتنے بھی ساری انسانیت ہے سب کی ان پر کیا ہے، لعنت ہے، خالدین فیہا ہمیشہ اس لعنت میں رہا کریں گے جی، لا یخفف عنہم العذاب نہیں تخفیف کی جائے گی، یعنی کہ لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، وإلہکم الہ واحد اور معبود تمہارا الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے، الا ہو سوائے اسی کے، الرحمن بے حد رحم کرنے والا ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے یا بنی اسرائیل والے رکوع میں میں نے وہاں پر آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اس بات کا ذکر ہے کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کہ اے پروردگار ہمیں ہمارے جو حج کے افعال اور ارکان ہیں وہ ہمیں بتا دے، ہمیں سکھا دے۔ اسی طرح ذکر آتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، یہ شعائر علامت اور نشانی کو کہا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ میں پہلے نمبر پر قرآن کریم ہے، بات سمجھ آ گئی، دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اور تیسرے نمبر پر کعبۃ اللہ یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، چوتھے نمبر پر نماز، بات سمجھ آ گئی، یہ ساری چیزیں شعائر اسلام میں سے ہیں۔ پہلے کیا جی، قرآن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، بیت اللہ ہے، نماز ہے، یہ سارے کس میں سے ہیں؟ یہ سارے شعائر اللہ میں سے ہیں، اور یہ اسلام کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح یہ اوپر جو ذکر ہوا ان الصفا والمروہ، یہ صفا اور مروہ یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، یہ آگے 17ویں پارے میں آئے گا انشاءاللہ، زندگی رہی ترتیب چلتی رہی تو انشاءاللہ سورہ حج کے اندر قربانی کے جانوروں کو بھی وہاں پر جو ہے نا شعائر اللہ کہا گیا ہے، کہ حاجی لوگ جب جاتے ہیں وہاں پر اور جن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ہاں احرام کے بعد جو ہے نا وہ ان جانوروں کے گلے میں وہ پٹے ڈال دیتے ہیں، اور یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ جانور جو ہے نا یہ حاجی کا ہے۔ اگر حاجی قضاء حاجت کے لیے گیا ہوا ہے تو یہ کسی اور ضرورت کی غرض سے کہیں گیا ہوا ہے تو پٹا دیکھ کر، وہ جو پٹا ہوتا ہے وہ دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جانور جو ہے نا یہ حاجی کا ہے اور اس کو ذبح کرے گا تو یہ شعائر اللہ میں سے ہے، بات سمجھ آ گئی؟
تو اب صفا مروہ کی پہاڑی اب تو اتنی کوئی خاص نہیں رہی، اس وقت تو اچھی بڑی خاصی پہاڑی تھی. تو یہ صفا مروہ جو ہے نا یہ شعائر اللہ میں سے ہے. اور زمانہ جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو عمرہ تو کرتے تھے لیکن یہ صفا مروہ کی جو سعی تھی اس کو گناہ سمجھتے تھے کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح بھی فرما دی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ علامتوں میں سے ہیں. فمن حج البیت، پس جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. آپ وہ یہ سمجھ رہے تھے گناہ ہے، فرمایا کوئی گناہ اس میں نہیں ہے. اچھا یہ حج کہتے ہیں نا، یہ حج کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حج کا جو حج جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اس کا معنی کیا ہے؟ حج کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد، ارادہ کرنا. اور اس کی شرعی جو اصطلاح ہے حج کی وہ یہ ہے کہ خاص حالت اور خاص مہینوں اور خاص دنوں میں قصد کرنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ خاص مہینوں سے مراد کون سے ہیں؟ یہ یکم شوال سے حج کے جو مہینے ہیں یہ شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ یکم شوال سے حج کے مہینے اگر کوئی احرام باندھنا چاہے تو یکم شوال کے بعد وہ احرام باندھ سکتا ہے حج کا. بہرحال جب احرام باندھ لے گا تو پھر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اتنا وقت جو ہے نا وہ بندہ احرام کی حالت میں نہیں رہ سکتا، پابندیوں میں نہیں رہ سکتا، انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے وہ انہی اوقات کے اندر احرام باندھ لیتے ہیں کہ جب حج کے ایام بالکل قریب ہو جاتے ہیں، جب وہاں سے بندہ نکل رہا ہوتا ہے، ارکان ادا کرنے کے قریب ہوتا ہے، تو تب جو ہے نا وہ احرام باندھ لیتا ہے. اگر کوئی یکم شوال سے احرام باندھ لے گا تو اس کا احرام باندھنا بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو احتیاط کرنی پڑے گی، جو پابندیاں ہیں اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گی. تو حج جو ہے نا یہ اس آدمی کے اوپر لازم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر اتنی توفیق دی ہو کہ اس پر قرض بھی نہیں ہے، آمد و رفت کا خرچہ بھی وہ بہترین برداشت کر لے گا، اہل خانہ کے لیے بھی خرچہ بھی اس کے پاس ہوگا، آنے جانے کا جو راستہ بھی ہے وہ پرامن ہے. تو یہ شخص شرعی طور پر یہ معذور نہیں ہے، اور اس طرح اس کے اوپر حج کرنا لازم ہوگا. ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو شرعی طور پر معذور ہو، مفلوج اگر ہو جاتا ہے، کوئی نابینا ہے، لنگڑا ہے، اس کو کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے، ضعیف العمر بھی ہو چکا ہے، تو اس کے اوپر خود پھر حج تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دوسروں کو حج کروائے گا، اپنا کسی کو نائب بنائے گا، وہ حج کرے گا. لیکن وہ جس کو حج کا بولے گا کہ میری طرف سے حج کرو، اس بندے کا پہلے سے حج اپنا کیا ہونا ضروری ہے، خود حج کیا ہوگا تب. ایک مرتبہ ایک ایسے ہی شخص حج کر رہا تھا تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے تھے نا، تو دوسرا آدمی طواف کر رہا تھا اور تلبیہ یہ پڑھ رہا تھا کہ لبیک عن شبرما، کہ پروردگار میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوا ہوں، اس کی طرف سے آپ حج قبول کر دیں. تو حضور نے فرمایا کہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اپنا بھائی بتایا، دوست بتایا. تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے خود حج کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے خود اپنا نہیں کیا ہوا. تو حضور نے اس وقت اس سے کہا کہ حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنی طرف سے تو حج کر لو، اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کر لینا. تو پتہ یہ چلا کہ جو حج بدل ہوتا ہے کہ جو معذور مفلوج ہو چکا ہے، نابینا ہے، لنگڑا ہے، ضعیف العمر ہو چکا ہے، جو خود حج نہیں کر سکتا، اس کے پاس گنجائش وسعت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حج بدل کروائے، کسی دوسرے کو پیسے روپیہ دے دے، وہ اس بندے کی طرف سے حج کر لے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب وہ جو بندہ حج کے لیے جائے گا، میں نے اس کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ جو بندہ اس کے بدلے میں حج کر رہا ہے، اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود اپنا حج کیا ہو، اس کے بعد دوسرے کی طرف سے وہ حج کر سکتا ہے. ہاں تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کس میں سے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ علامتوں میں سے ہیں. فمن حج البیت، پس جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا. عمرے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیارت کرنا، کعبۃ اللہ کی زیارت جو ہوتی ہے وہ شریعت کے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق. فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، یہ کہ چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان. ٹھیک ہے. ومن تطوع خیرا، اور جس نے دل کھول کر نیکی کی، فإن اللہ شاکر، پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، عالم جانتا ہے. آگے کتمان علم کا گناہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے یہود و نصارہ کا ذکر تھا نا، اب یہاں پہ دیکھیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، بات سمجھ آ گئی نا؟ یہود و نصارہ کے وہ کیا ہے؟ وہ حضور کو، نبی کو پہچانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے ایک گروہ کیا تھا؟ وہ حق بات کو چھپاتا تھا. بات سمجھ آ گئی نا؟ کتمان علم یہ بڑا گناہ ہے، علم کو چھپانا یہ بڑا گناہ ہے، کہ علم کو نہیں چھپانا چاہیے. یہود و نصارہ کا پہلے تذکرہ ہوا تھا، اب دیکھیں یہاں پر کس چیز کا تذکرہ ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں جی، ما انزلنا، اس کو جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلیلیں، واضح حکم نازل کیا، اس کو چھپا رہے ہیں. والہدی، اور ہدایت ہم نے جو نازل کی. تو جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ،
بعد اس کے کہ اس کو ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے فی الکتاب، کتاب کے اندر، اولئک یلعنہم اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر رب بھی لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے سارے لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حق بات کو چھپانا کتنا ہے جی، بہت بڑا گناہ ہے، خصوصاً وہ مسئلہ جو قرآن پاک میں ہو، ہاں کسی مصلحت کے پیش نظر یا کسی ڈر کے پیش نظر اس کو نہ بیان کرنے والا ان لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کام صرف مولویوں پر نہیں ہے، ہاں مولویوں پر نہیں ہے کہ مولوی جو ہے نا یہ کام کریں گے، بلکہ ہر آدمی اس میں شامل ہے۔ اگر وہ کوئی کتمان علم کرے گا، علم چھپائے گا، ہر بندہ شامل ہے۔ تو جو قرآن کا مسئلہ سمجھتا ہے صحیح معنی میں اور جہاں بیان کرنا ہے وہ وہاں وہ بیان نہیں کرتا، تو وہ بھی اس کی زد میں آئے گا۔ چاہیے کہ اس کو سارا قرآن، اگرچہ اس کو سارا قرآن نہیں آتا، بلکہ جو ایک چیز اس کو جو آ رہی ہے، جو صحیح طور پر اس کو آتی ہے، اور یہ جو موٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں تو ان کو تو سارے مسلمان جانتے ہیں، تو گنہگار صرف مولوی نہیں بلکہ عوام بھی اس کی زد میں آئے گی۔ ہاں اگر مسئلے کی حقیقت خود نہیں سمجھتا یا یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکوں گا، وہ الگ بات ہے۔ اگر اس کو اپنے اوپر یقین ہے بیان کر سکے گا تو بیان کرنا چاہیے۔ آگے کیا فرمایا جی، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے پہلے حق بات چھپائی تھی، چھپایا کرتے تھے حق بات کو، اب توبہ کر دی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور آگے حق کو بیان کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو وہ گناہ جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کسی نے مسئلہ بتایا ہی نہیں، مگر اس نے بعد میں سچے دل سے توبہ کر لی، اپنی بھی اصلاح کر دی، وبینوا، اور اس مسئلے کو بیان بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ لوگ بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب بیان کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی علم ہے، آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، اس کو بھی آگے بیان کیا کریں۔ کتمان علم نہیں کرنا، اللہ نے علم دیا تو اس کو پھیلائیں، کسی بھی طریقے سے پھیلائیں، عوام تک اس کو پہنچائیں، جس قدر زیادہ ممکن ہو سکے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ علم چھپانا نہیں ہے، علم ظاہر کرنا ہے۔ آپ کے سامنے عوام بیٹھی ہے، ان کے سامنے بھی علم ظاہر کریں، ان کو بھی بتائیں۔ اگر آپ کے سامنے عوام نہیں ہے، آپ کسی اور طریقے سے ان تک بات پہنچا سکتے ہیں تو اس طریقے سے ان تک بات پہنچائیں۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ فاولئک توب علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا بھی ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا وہم کفار، اور مرے بھی اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر کس کس کی لعنت ہے جی؟ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی، اور سارے کے سارے لوگوں کی ان پر کیا ہے جی؟ لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اسی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ینظرون، جب فیصلہ ہوگا نا کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے تو ایک لمحے کی بھی اس کو مہلت نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فیصلہ 12 بجے ہو جائے، ان کو دوزخ میں ڈالو تو 2 منٹ اوپر گزر جائیں، نہیں، 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، فوراً دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا معبود، مسجود، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی حاکم نہیں بجز پروردگار کے، تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے بغیر اور کوئی الہ نہیں۔ الرحمن، نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحیم، مہربان ہے۔ ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگنے کے دے۔ رحمان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بغیر مانگنے کے دے۔ اور رحیم اسے کہتے ہیں کہ جو مانگنے پر دے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کی 2 صفات ہیں۔ اور رحمان اس کو کہا جاتا ہے جو دنیا آخرت، جو دنیا میں دے۔ ٹھیک ہے، رحمان اس کو کہا جاتا ہے، رحمان الدنیا، جو دنیا میں دے، اور رحیم اس کو کہا جاتا ہے جو خاص آخرت میں دے۔ اب دیکھو جی، جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمیں کیا معلوم کہ آنکھ کیا ہوتی ہے، پیر کیا ہے، کان کیا ہے، زبان کیا ہے؟ ساری نعمتیں رب نے بغیر مانگے ہمیں کیا دے دی ہیں۔ اور رحیم وہ ہے جو مانگے پھر اسے دے، اور اسی سے مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں مانگے ہم؟ اللہ ہی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے، مانگو پھر بھی دیتا ہے، تو اسی سے مانگنا چاہیے۔ اکبر اعلیٰ عبادی جو ہے نا، بڑے موحد تھے، لکھتے ہیں اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، اسی سے مانگ جو مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اللہ اکبر۔ تو یہی دروازہ ہے، اور کسی سے مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صرف اللہ سے مانگیں، اللہ ہمیں غیروں کی محتاجگی سے ہم سب کو دور فرما دے، محفوظ فرما دے۔